السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عزت، رزق، مال و دولت، ہر چیز کی فراوانی اسے عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہر ایک کو اس کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ استغفار پڑھ کر کے اپنی زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ تو آئیے ایک ایک نشانے کو سمجھتے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ ہم ہدایت پر آ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں اور استغفار کر کے اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا لیں۔ تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تکبر انسان کو حق قبول کرنے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے روک دیتا ہے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے سے روک دیتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ ایک انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی، خطائیں ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، اب وہ فوراً اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے لیے قبول کر لیتا ہے اور اسے استغفار کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو اس کی زندگی میں نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے حالات اور کام بگڑ گئے تھے، اللہ اب بنا دے گا۔ دوسری نشانی ہے اللہ کی راہ میں کوشش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ یعنی ہدایت طلب کرنے کے لیے اور استغفار کرنے کے لیے طلب اور کوشش ضروری ہے۔ یہ خالی نہیں کہ میں استغفار پڑھوں گا، بلکہ ایک طلب ہو، ایک شوق ہو، ایک جذبہ ہو اور اپنے اندر ایک کوشش ہو کہ میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا۔ اب اس کے لیے جو کوشش ہم سے ہو سکتی ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے ایک گنہگار شخص کے لیے، کہ اس نے اپنی خواہشات کو صرف اللہ کے رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی ایک مجاہدہ ہے اللہ کے لیے قدم اٹھانا، مسجد کی طرف جانا، نیک عمل کی طرف قدم اٹھانا، یہ اس کے لیے ایک مجاہدہ ہے، ایک کوشش ہے۔ اور جب بندہ کوشش کرتا ہے تو کوشش کی بنیاد پر اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، اور جو کوشش ہی نہیں کرتا تو اسے نہیں ملتا ہے۔ تو استغفار پڑھنے میں بہت بڑا دخل ہے ایک شخص کا کوشش کرنا اور طلب کرنا، اپنا وقت خرچ کرنا اور اپنا وقت لگانا۔ تیسری نشانی تقوی اور پرہیزگاری۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جنہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی اور انہیں تقوی بخشا۔ جب ہم استغفار کرنا شروع کر دیں اور جب ہمارے اندر عاجزی آ جائے، تکبر ختم ہو جائے، تو پھر اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرنا، یعنی تقوی انسان کو اور ہدایت کی طرف لے کر کے آ جاتا ہے۔ تقوی انسان کو اور زیادہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کے لیے کہا ہے ہم ان کو کھل کر کے کرتے ہیں، جیسے نیکیوں کے اعمال کرنا، نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہے ان کو شوق اور ذوق سے کرنا، اور جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ اور پرہیزگاری اپنے آپ کو حلال کمائی، اسی طریقے سے ہر اعتبار سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، تحقیق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا کہ کیا صحیح ہے میرے لیے اور کیا غلط ہے میرے لیے، کون سا گناہ ہے اور کون سی نیکی ہے، کون سے گناہ ہمیں جو ہے چھوڑ دینا چاہیے اور کون سی نیکی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی یہ ساری تحقیق کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے صبح کے وقت استغفار کرنا، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو صبح کے وقت
یعنی رات کے آخری حصے میں بیدار کرتا ہے، اٹھاتا ہے، اور اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس ضرور ہوتا ہے، لیکن صبح کے وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ استغفار اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ استغفار اس کی زندگی کے کامیاب بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو رات کے وقت میں آخری حصے میں اللہ کے سامنے استغفار کرنا، گناہوں پر ندامت کرنا، شرمندگی محسوس کرنا، اور استغفار کے فوائد کے تعلق سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے جو ارشاد فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ استغفار صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے بلکہ دنیا کی برکتیں، رزق، مال، دولت، اللہ کی رحمت، اور اسی طریقے سے جو شخص یقین کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید استغفار کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بے شک آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، یہ بات کان کھول کر کے سن لیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں گناہ کر لیتا ہوں، کیا ہوگا، پھر میں جو ہے توبہ کر لوں گا۔ ابھی ایک شخص نے اسی طرح کا کمنٹ کیا تھا کہ اگر کوئی چاہ کر کے جو ہے گناہ کرتا ہے اور پھر بعد میں اس کی توبہ کا خیال کرتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہدایت ملتی ہے کہ کب کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت چھین لے اور توبہ کی توفیق بھی نہ ہو، نہ جو ہے اپنے گناہ کی معافی مانگنے کا وقت بھی ہمیں نہ ملے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، باقی کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ انسانوں کا اختیار نہیں بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جس کی طلب دیکھتا ہے، جس کا شوق دیکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی توفیق عطا فرماتا ہے جو عاجزی اپنے اندر اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے، اپنے آپ کو عبادت کی طرف لے کر کے آنا، اللہ کی راہ کے لیے نکلنا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے نیک اعمال کے لیے کوشش میں لگانا، محنت میں لگانا، جد و جہد میں لگانا۔ اور تقوی اختیار کرتے ہیں جو لوگ، اللہ انہیں استغفار کی توفیق، مزید استغفار کی توفیق ان کو مل جاتی ہے۔ اور جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، یعنی گناہ کرنے کے بعد فوراً اپنے دل میں خوف، ایک ڈر، ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا، اللہ مجھ سے ناراض ہو، تو اللہ اسے توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص دل میں چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کو توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ اسی طریقے سے جو استغفار کہ دنیاوی اور اخروی فوائد پر یقین رکھتے ہیں، اللہ انہیں مزید استغفار کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جو اللہ سے ہدایت مانگتے رہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ جو دعا ہے قرآن کریم کی آیت ہے، ہر نماز کے بعد ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ اس آیت کی، اس دعا کی برکت سے ہمیں ہدایت پر جمائے رکھے گا۔ اور یہ بات یقینی نہیں ہے کہ جس کو ہدایت مل جائے وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا، بلکہ یہ تو اللہ کے اوپر ہے۔ اس لیے ہر وقت انسان کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، اور جو ہے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی خطا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم سے ہدایت چھین لی جائے۔ اس لیے دعا ہر نماز کے بعد ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ لوگ ہدایت کے قریب آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔